بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام بیٹرک میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام بیٹرک میں آج ہم ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے مختلف موضوعات پر بات کر رہے ہیں، اور ہمارے مہمان ہیں آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اور جموں کشمیر لبریشن لیگ کے سربراہ محترم جسٹس ریٹائرڈ عبدالمجید ملک صاحب۔ ان کا جو علم ہے، ان کا جو ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے جو معلومات ہے، وہ اس وقت ریاست جموں کشمیر میں ان کے مقابلے میں کوئی ایسا اور دوسرا شہری نہیں ہے جو ہمیں اس تفصیل کے ساتھ ہمیں باتیں بتا سکے جو ملک صاحب ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو ناظرین محترم، آج کی اس نشست میں، اس وقت کی نشست میں ہم بات کریں گے ریاست جموں کشمیر کے جو حالیہ، میں اس کو حالیہ غلامی کہتا ہوتا ہوں کہ بھائی 47 میں جب پاکستان مرج وجود میں آ گیا، بھارت بن گیا، اور جو انگریز ہے وہ چلا گیا واپس انگلستان کو، تو اس وقت ریاست جموں کشمیر کی کیا وجوہات صورتحال تھی، وہ پہلی نشست میں ہم نے اس پر بات کر دی ہے۔ اب میں ملک صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ملک صاحب یہ بتائیے کہ جب 47 میں ہندوستان تقسیم ہو گیا، انگریز چلا گیا، اور آزاد کشمیر میں جو علاقہ آزاد ہوا تھا، یہاں پر 4 اکتوبر کو کوئی سنا کہ حکومت بنی تھی، وہ کیا ماجرا تھا؟ بات یہ تھی کہ جموں کشمیر جو ہے ریاست جو ہے، ہماری بدقسمتی جو ہے وہ یہ ہے کہ باقی ریاستوں کے متعلق تو ان کے حکمرانوں نے فیصلے کر لیے، لیکن 3 ریاستیں جو تھی اس میں ان کے جو حکمران تھے انہوں نے یہ اپنے طور پر یہ طے کر لیا کہ ہم خود مختار حیثیت اختیار کریں گے، لیکن وہ مخ مسئلے کی کیفیت میں رہے، جس میں حیدرآباد دکن بھی شامل تھا، جس میں بعد میں ہندوستان نے قائد اعظم کی وفات کے 2 دن بعد فوج کشی کر کے اس پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ ایسے ہی وہاں پر ٹراونکور کی ریاست تھی، وہ بھی خود مختار رہنا چاہتے تھے، وہاں بھی ہندوستان نے وہاں پر فوج کشی کر کے قبضہ کر کے پھر وہاں رائے شماری بھی انہوں نے کروا دی، تاکہ اپروول کر انہوں نے 2 سے لے دی اس کی، کیونکہ وہاں ہندو آبادی زیادہ تھی۔ اب جموں کشمیر کا جو راجہ تھا، یہاں پر ایک بڑی کنٹراسٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ ریاست جموں کشمیر میں اس وقت 78% مسلمانوں کی آبادی تھی، اور 22% جو ہیں غیر مسلم تھے، جس میں کہ 20% کے قریب ڈوگرے ہندو تھے اور پنڈت تھے، اور باقی جو ہیں سکھ میں تھے، بدھسٹ جو تھے وہ یہ تھے اس میں۔ ہاں، تو ہوا یہ کہ جو ہمارا گلاب سنگھ ہری سنگھ جو تھا، ہمارا حکمران جو تھا، پہلی بات تو اس نے یہ کی کہ جتنی بھی وہاں پر میٹنگیں ہوئی ہیں دہلی میں پرنسس کی، جناب جو حکمرانوں کی، راجو مہاراجوں کی، اس میں وہ شامل نہیں ہوا، وہ سری نگر میں بیٹھا رہا اس میں۔ تو اب یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے طور پر جو اس نے بعد میں اس کی جو واقعات سامنے آئے ہیں، اس کے بیٹے کرن سنگھ نے جو کتاب بھی لکھی ہے ہیئر اپیرنٹ، اس میں ساری باتیں جو آئی ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں خود مختار رہوں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب خود مختار رہنے کے لیے اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ یہاں پر ایک اسمبلی بھی تھی، عوام کی منتخب اسمبلی تھی، نہ اس نے اسمبلی سے رائے لی، نہ یہاں پر جو عوام کی سیاسی جماعتیں جو تھیں ان کو اعتماد میں لیا، بلکہ سیاسی جماعتیں جو تھیں نیشنل کانفرنس، مسلم کانفرنس، وہ دونوں اس وقت بٹی ہوئی تھیں۔ نیشنل کانفرنس نے اتفاق سی 46 میں جب کہ ہندوستان آزاد ہو رہا تھا، کشمیر چھوڑو کی تحریک شروع کر دی مہاراجا کے خلاف۔ اس کے لیڈر شیخ عبداللہ جو سارے جیل میں تھے، اب ان کے ساتھ مہاراجا کا تناؤ تھا۔ اب مسلم لیگ جو ہے اس کا رجحان پاکستان کی طرف تھا، لیکن مسلم لیگ جو ہے اس کے تعلقات مہاراجا کے ساتھ اچھے تھے۔ تو کرن سنگھ خود لکھتا ہے جی کہ میرے باپ کے لیے یہ بڑی مشکل تھی کہ مسلم کانفرنس جو ہے وہ جماعت جو ہے میرے باپ کی سپورٹر تو تھی، لیکن اس کا رجحان پاکستان کی طرف تھا، اور نیشنل کانفرنس جو ہے جو کہ پرو انڈیا تھی یا خود مختار کشمیر کے حق میں تھی، اس کے ساتھ میرے باپ کے تعلقات خراب تھے۔ اب یہ عجیب سے حالات وہاں پیدا ہو گئے، لیکن مہاراجا اس کو مینیج نہیں کر سکا۔ اب ہندوستان کی کانگریس کی لیڈرشپ جو تھی اس کی نگاہ کشمیر کے اوپر تھی، وہ شروع سے۔ اب مسلم لیگ جو ہے اس میں چونکہ ایک کی شخصیت قائد اعظم جو تھے وہ ہندوستان کے خلاف بھی، کانگریس کے خلاف بھی ڈٹے ہوئے تھے، انگریزوں سے مقابلہ بھی کر رہے تھے، پاکستان کے حالات بھی ایسے تھے، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا۔ مسلم لیگ نے اتنی توجہ نہیں کشمیر کے اوپر دی جتنے کانگریس نے دی۔ جو ہی ہندوستان کی آزادی کے فارمولے طے ہو رہے تھے تو کانگریس کی لیڈرشپ جو ہے وہ رابطے کر رہی تھی مہاراجا کے ساتھ۔ پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ جو یہاں سکھ ریاستیں تھیں، پٹیالہ کی ریاست تھی، فرید کوٹ کی ریاست تھی، اس کے بعد جو باقی چھوٹی یہ نابے کی ریاست تھی، یہ تمام ریاستوں کے راجے جو تھے یہ تھے تو ہندو یا سکھ، لیکن وہاں مسلمانوں کی آبادی بھی تھی۔ ان نے اپنی ریاستوں میں یہ قتل و غارت شروع کر کے مسلمانوں کا بالکل صفایا کر دیا۔ پھر انہوں نے مہاراجا ہری سنگھ کے اوپر بھی دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ تم بھی یہاں پر یہی کیفیت پیدا کرو کہ مسلمانوں کی جو اکثریت اس کو کم کرنے کی یہ طریقہ کار ہے۔ یہ در پردہ سازش ہوئی، لیکن جو آپ نے سازش پہلے بات کی تھی پہلے پروگرام میں جی کہ سازش یہاں پر جو ہوئی ہے،
اصل سازش یہ ہوئی کہ طے یہ ہوا تھا کہ جتنے بھی تقسیم ہونے ہیں صوبے جو ہیں پنجاب کے یا کہ بنگال کے، اس میں ضلع جو ہے اس کی اکثریتی آبادی کے مطابق فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ یہاں گرداسپور ضلع جو تھا اس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی. ٹھیک ہے. 51.50% جو تھی مسلمان تھے، باقی اس میں ہندو تھے. یہاں کی صرف ایک تحصیل جو تھی نا پٹھان کوٹ، اس میں ہندو آبادی تھی زیادہ اکثریت سے. باقی 3 جو شکر گڑھ کی سی، گرداسپور تھی، بٹالہ تھی، یہاں مسلمانوں کی بڑی اکثریت تھی. اچھا جی. جو ریڈ کلف ایوارڈ ہوا اس میں یہ ضلع جو ہے یہ پاکستان میں آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اب کشمیر میں جو راستے آتے ہیں یا جو لنک ہے جغرافیائی، اس میں ہندوستان سے گرداسپور جو ہے یہ پٹھان کوٹ کا علاقہ جو ہے یہ جموں کے ساتھ ملتا تھا. ٹھیک ہے. تو ہوا یہ کہ انہوں نے جناب اس میں رد و بدل کر کے ماؤنٹ بیٹن نے جو یہاں جو ہمارے پاس ریکارڈ سارا بھی یہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اس کے اوپر کہ اس نے گرداسپور جو ہے سازش انہوں نے یہ کی کہ ہندوستان کو کشمیر کے ساتھ لنک اپ کرنے کے لیے گرداسپور کا ضلع جو ہے اس کی 3 تحصیلیں جو ہیں وہ ہندوستان کی سپرد کر دی. ایک تحصیل جو ہے شکر گڑھ کی وہ پاکستان کے حوالے کر دی. اچھا. ان نے گرداسپور سے جو سڑک آتی ہے امرتسر سے گرداسپور سے جناب یہ کٹھوعے میں داخل ہوتی ہے، پھر کٹھوعے سے جموں آتی ہے، یہی وہ سڑک ہے جو کشمیر میں بھی آتی ہے، پھر کشمیر سے لیہ تک جاتی ہے. ہاں یہ مین روڈ جو ہے اس میں. اب ہوا یہ کہ پہلے تو جناب ماؤنٹ بیٹن خود جو ہے وہ ہری سنگھ جو سری نگر بیٹھا ہوا تھا، میں نے بتایا نا آپ کو کہ کسی کانفرنس میٹنگ میں نہیں جاتا تھا. باقی شہزادے جاتے تھے پرنسز راجے مہاراجے، لیکن وہ نہیں جاتا تھا. تو پھر وہ خود کانگریس کے دباؤ کے تحت ماؤنٹ بیٹن جو ہے سری نگر 19 جون 1947 کو آیا اور اس نے مہاراجا کے 4 دن وہاں پر رہا. اس نے کہا جی کہ تم ریاست کے علاقہ فیصلہ 15 اگست سے پہلے کر لو. اب 15 اگست کیوں امپارٹنٹ تھا؟ کیونکہ اس تاریخ کو مہاراجا کی جو ہے حکمرانی ختم ہونی تھی. ٹھیک ہے. قانون آزادی ہند کے تحت. ٹھیک ہے. لیکن مہاراجا اسے 3 دن تو ملتا رہا، لیکن اس نے کہا جی میں آخری جو دن ہے 4تھے دن آپ کے ساتھ میں بیٹھ کر بات کروں گا، پھر ہم اس کو فائنلائز کریں گے. لیکن جب آخری دن تھا، جب صدر نے اس کو پیغام بھیجا کہ آئیں میٹنگ میں، تو ہری سنگھ نے یہ کہا کہ مجھے تو جناب درد گردہ ہے، تو میں تو بیمار ہوں، بستر پر پڑا ہوں، میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا. چنانچہ ماؤنٹ بیٹن وہاں پر واپس آ گیا. پھر انہوں نے گاندھی کو بھیجا. گاندھی بھی اور ماؤنٹ بیٹن زندگی میں صرف پہلی بار اور آخری بار گئے سری نگر، اور صرف مہاراجا کو ملنے کے لیے. گاندھی گیا 1 اگست 47 کو وہاں پر. تو گاندھی وہاں 3 دن رہا. تو گاندھی نے اصل جو ہے وہ اپنا انفلوئنس جو ہے وہ ایگزرٹ کیا کس کے اوپر؟ مہارانی تارا دیوی کے اوپر. اچھا. اور تارا دیوی کے جو گرو تھا اس میں دربار میں، وہ بھی وہاں یہ پنجاب کا تھا، اس گرو کے ذریعے سے بھی انفلوئنس کیا. یہ جو ہے ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ڈاکٹر کرن سنگھ جو بیٹا ہے مہاراجا کا، اس نے اپنی کتابیں لکھی ہیں. ٹھیک ہے. تو 3 دن گاندھی صاحب رہے وہاں پر. اب گاندھی کے جانے کے بعد مہاراجا جو ہے اس کی پالیسی جو ہے اس میں تبدیلی آئی ہے. ٹھیک ہے. اس نے پہلا کام یہ کیا کہ جو اس کا پرائم منسٹر تھا رام چند کاک پنڈت تھا ایک کشمیری، وہ خود مختار کشمیر کے حق میں تھا. مہاراجا کے ساتھ اس کی رائے جو تھی منطبق تھی، تو اس کو اس نے بدل دیا. اور جنک سنگھ جو ہے اس کا اپنا ڈوگرا تھا، اس کو پہلے اس کو دکھایا. اس کے بعد جناب اس نے یہ کیا کہ رام چند کا جو تھا مہاجن جو مہر چند مہاجن تھا، مہر چند مہاجن جو تھا وہ لاہور ہائی کورٹ کا جج تھا. اور جب یہ باؤنڈری کمیشن بنا ہے تو وہ کانگریس کا نامزد ممبر تھا اس میں. اچھا. ہمارے جیسر الدین محمد تھے پاکستان کے قائد اعظم کی طرف سے، مسلم لیگ کی طرف سے، اور کانگریس کی طرف سے مہر چند مہاجن تھا. مہاجن جو ہے وہ بھی ایسٹ پنجاب کا آدمی تھا. وہ ہائی کورٹ کے جج ہوتے ہوئے ہوا یہ کہ جناب پٹیل نے اسے چھٹی دی اور پھر مہاراجا نے اس کو پرائم منسٹر اپنا بنایا وہاں اسٹیٹ میں. سپٹمبر کے مہینے میں پھر یہ ساری پالیسی بدلنی کی. اب پہلے جو ہماری مہاراجا کی فوج جو تھی اس کا جو کمانڈر ان چیف تھا وہ اسکاٹ تھا، انگریز تھا. اس کو بدل دے کر اس نے ہندوستان کی فوج کا ایک آدمی راجندر سنگھ جو تھا اس کو کمانڈر ان چیف بنایا. اب یہ حالات جو تھے یہ سپٹمبر میں ڈیولپ ہوئے. تو اپریہینشن یہاں پر یہ شروع ہوگی کہ چونکہ پٹیل جو تھا وہاں پر وہ براہ راست ہری سنگھ کے ساتھ، پنڈت نہرو نہیں، پٹیل جو تھا ہری سنگھ کے ساتھ وہ رابطہ اس کا قائم تھا. اور خط و کتابت بھی، پھر وہ ان کو اسلحہ بھی بھیج رہا تھا وہاں پر، وائرلیس سیٹ بھی بھیج رہا تھا، امونیشن بھی بھیج رہا تھا. یہ کمیونیکیشن جو ہے یہ پاکستان پر ظاہر ہو گیا. اب ہوا یہ کہ ہمارے جتنے لوگ تھے یہاں اس علاقے میں، پنچ میں، میرپور میں، بمبر میں، کوٹلی میں، اس میں فوجی لوگ کافی تھے جو سیکنڈ ورلڈ وار میں ریلیز ہو کر آگے تھے. پھر ان لوگوں کو جناب یہ خود ان نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا. تو یہاں ہم نے اصل میں سپٹمبر میں ہری سنگھ کے خلاف ساری موومنٹ شروع کر دی تھی کہ اس کو ہٹانا ہے. اب وہ دن جو آپ کی بات 4 اکتوبر کی بات آتی ہے، پھر وہاں غلام نبی گلکار جو تھے وہ سری نگر کے اسمبلی کے منتخب ممبر تھے. وہ یہاں پر آئے. یہاں اصل میں ایک پیرس ہوٹل ہے راولپنڈی صدر میں،
چھوٹا سا ہوٹل ہے، اب بھی میرے خیال سے ہوگا شاید، لیکن میں پہلے اس کو جاتا رہا ہوں وہاں پر. یہاں انہوں نے میٹنگ کی کشمیریوں نے، جموں کے جو مسلم کانفرنس کے لوگ تھے، تو اس نے اعلان کیا وہاں پر جی 4 اکتوبر کو جی ہم مہاراجا کو معزول کرتے ہیں، جو اس کے آئینی حیثیت کی ختم ہو گئی ہے، اور ہم یہاں پر انقلابی حکومت جس کا کیپٹل مظفر آباد ہوگا اس کا اعلان کرتے ہیں. اور اس نے ایک کیبنٹ بنائی جس میں اس کیبنٹ میں سردار ابراہیم جو تھا ہی واز جسٹ اے منسٹر. تو وہ غلام نبی گلکار جو ہے انور کے نام سے وہ پریزیڈنٹ بنا. لیکن گلکار صاحب سے غلطی یہ ہوئی، اعلان تو انہوں نے کر دیا، سول ملٹری میں شائع بھی ہو گیا، لیکن وہ ہفتے کے بعد سری نگر چلے گئے ری ایکشن دیکھنے کے لیے. اچھا. تو شیخ عبداللہ کہتے ہیں جب ان کے کلیگ بھی تھے، کٹھیرے تھے، یہ انہوں نے ریڈنگ روم پارٹی انہوں نے کٹھے بنائی تھی پہلے. تو وہ کہتے ہیں جب گلکار صاحب یہاں پر آئے تو ہم نے انہیں گرفتار کر کے جیل میں بھیج دیا. وہ گرفتار ہو گئے. اس کے بعد یہاں ری کانسٹیٹیوٹ گورنمنٹ جو ہے نئی، یہ 24 اکتوبر کو یہ ری کانسٹیٹیوٹ ہوئی. اچھا تھوڑا سا مجھے یہ پہلے سوال کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو علاقہ 4000 مربع میل کا علاقہ آزاد ہوا، جسے آج ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ یہ قبائلیوں کے تعاون سے یہ آزاد ہوا تھا، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، میں چونکہ اس کا چشمدید گواہ بھی ہوں جی، اور میں یہاں اس کو میرپور کالج میں، چونکہ انٹر کالج تھا یہاں، 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی کلاسیں ہوتی تھیں، میں 10th کلاس میں تھا. اور میرپور شہر سے غالباً میں آئی واز دی لاسٹ مسلم کی یہاں سے گیا ہوں اس میں، بلکہ مجھے یہاں ڈوگرا جو پکٹ تھی انہوں نے ڈیٹین بھی کر لیا، کیپٹن جو تھا انٹروگیٹ بھی اس نے کیا. لیکن ہوا یہ کہ یہ سب ہمارے جو فوجی تھے، پہلے یہ سٹارٹ ہوا کہاں سے، یہ پونچھ سے. ٹھیک ہے. پونچھ کے سابق جو فوجی تھے وہ سارے کے سارے خود نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا اس میں. اس کے بعد کوٹلی میں، اس کے بعد ڈریال میں، ڈریال کے بعد یہ میرپور میں. میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں اس میں کہ دیکھیں بہت پہلے کی بات ہے، یہ فرسٹ ویک آف سپٹمبر تھا کہ جب یہاں راؤ رتن سنگھ جو تھا، یہ ہری سنگھ کا کزن تھا، ایک اسٹیپ بردر تھا ساری، تو یہاں پر وہ تھا ڈپٹی کمشنر. اس نے میرپور میں، چونکہ یہاں پنجاب کے جتنے علاقے ہیں، شہر ہیں، پنڈی سے لے کر یہ جیلم تک اور آگے سرائے عالمگیر تک، بلکہ گجرات تک، یہ سب لوگ جو ہیں ہندو جو تھے اور سکھ جو تھے وہ وہاں سے مائگریٹ کر کے یہاں آ گئے تھے میرپور میں. میرپور جو ہے اس میں جمع غفیر تھا، پوری کالج کی گراؤنڈ بھری ہوئی تھی سارے شہر میں. وہ جتنے بھی لوگ مائگرینٹس تھے ہندو نان مسلم یہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے جتنا وہاں سے سونا چاندی جو اپنے زیورات وغیرہ لے کر آئے تھے یہاں پر، ظاہر ہے ہندو بڑا امیر تھا اس وقت، سکھ بھی بڑے امیر تھے. میرپور شہر کے ہندو جو تھے وہ بھی بڑے امیر تھے، ان کی اپنی ٹرانسپورٹیں یہاں چلتی تھی، بڑا ان کاروبار تھا ان کا. تو میرپور شہر میں بڑی دولت تھی. اب ہوا یہ کہ اس نے جو تھا راؤ رتن سنگھ، اس نے، میں اس وقت یہیں میرپور میں تھا شہر میں، تو اس نے یہ کیا کہ جناب 5-6 بسیں جو تھیں وہ منگوائیں، اور جتنے تھے خزانہ، سرکاری خزانہ تھا اس وقت، یہاں سکہ ہوتا تھا، خزانے میں چاندی کے روپیہ ہوتا تھا باقی، اور یا اس سے پہلے اشرفیاں تھیں، وہ سارے خزانے جناب اس نے پیٹیاں جو تھیں وہ اس میں بسوں میں لا دیں. اور اس کے بعد یہاں پر جتنے پرامننٹ ہندو تھے ان کی جو نوجوان جوان بچیاں تھیں ان کو بھی اس میں سوار کیا اور ان کو جناب یہاں سے روانہ کیا جموں کے لیے. جموں اس وقت جانے کے لیے 2 سڑکیں تھیں، ایک یہ جو آپ کی جناب پرانے میرپور سے لے کر اکال گڑھ سے ہو کر پھر جناب یہ جاتی تھی پیر گلی سے، پھر نشہرہ سے آ گیا. ایک یہاں براہ راست یہاں سے جو ہمارا تھتال گاؤں ہے یہاں سے سڑک نکل جا، اب بنی ہوئی ہے سڑک بھمبر کی. یہ کچی سڑک تھی، یہ بھی اخنور جاتی تھی، اخنور سے پار دریا پر جموں جاتی تھی. وہ رستہ جو تھا وہ آسان تھا، محفوظ تھا، لہذا اس نے ڈوگرا آرمی کے جناب ان کے ساتھ دوگ لگائے. لیکن ہمارے ہاں یہاں پر جناب ایک دوست محمد، جس کو اب اس زمانے میں ہم دوسا کہتے تھے، اس نے جناب وہاں پر اس کو جب علم ہوا تو اس نے 10-12 آدمی اکٹھے کیے اپنے جو ساتھی تھے. وہ اس زمانے میں پارٹیشن سے پہلے مشہور تھا، ڈاکو تھا وہ، اور اس کے ساتھی جو تھے سارے کے سارے ڈاکو تھے. اس نے تمام ڈاکوؤں کو جمع کر کے وہاں پر اس نے وہاں پر ناکہ بندی کی، اور پیر گلی جو کہ جتنے موڑ نہیں آتے ہیں، تنگ موڑ، ان موڑوں میں جناب اس نے وہاں پر جناب قلعہ بندی کر کے وہاں اس نے فائرنگ شروع کر دی. 10 بجے صبح سے لے کر شام کے 5 بجے تک وہاں کراس فائرنگ ہوتی رہی. اس نے بسیں آگے نہیں جانے دی. تو 5 بجے میں خود دیکھتا ہوں کہ وہاں ساری بسیں جو ہیں واپس آئیں جناب میرپور شہر میں. یہ پہلا میرپور کا مارکا تھا. یہ دوستوں مقامی تھا دوستوں. پھر اس جناب اس نے پھر ہمارے اس جنگ میں بڑا کام کیا میرپور شہر میں. میرپور شہر میں جب وہ قلعہ بندی ہو گئی تھی ساری کی ساری، تو اس قلعہ بندی کو توڑنے کے لیے جناب اس نے ایک مغربی کنارے پر سرداران یہ ویلی جگہ تھی، پھر وہاں سے اس نے، اور ایک ہمارے ریاض کے تھے صوبیدار نبی تھے یہ جاٹ برادری کے،
ان دونوں نے دیوار توڑ کر پھر یہاں شہر میں داخل ہوئے تھے. پھر اس کے بعد یہ سارے لوگ داخل ہوئے اس میں. تو اس لیے یہ علاقہ جتنا بھی ہے, ڈڈیال میں بھی ہمارے اپنے لوگوں نے 4 دن وہاں جنگ رہی, اس کے بعد فتح ہو گیا. پھر میرپور پہ ہمارے لوگوں نے, بیمر میں بھی یہ ہمارے بریگیڈیئر جو تھے حبیب الرحمان, ان نے خود جناب اس میں وہاں لیڈ کیا, کمانڈ کی. بیمر بھی آزاد کروایا. قبائلی کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں, اس میں بتانا چاہتا میں, قبائلی جو ہیں ان نے 22 اکتوبر کو حملہ کیا مظفر آباد کے اوپر. ٹھیک ہے. وہ مظفر آباد میں آئے. مظفر آباد میں انہوں نے کیپچر کرنے کے بعد پھر بارہمولہ گئے. لیکن شیخ عبداللہ نے اپنی کتاب آتش چنار میں لکھا, وہ میں نے پڑھا کہ بھئی یہ جو قبائلی تھے جب انہوں نے ریاست جموں کشمیر پر حملہ کر دیا لوکل مقامی مجاہدین کے ساتھ مل کر, تو اس وقت یہ سری نگر سے 35 کلومیٹر پہلے وہاں پہ جشن مناتے رہے آزادی کا. اب یہ تو دیکھیں نا, یہ قبائلی سے ان کو نہیں پتا تھا کہ ہندوستانی فوج نے بھی آنا ہے. ہاں, تو وہ اس وقت ہندوستان کی فوج کا تو کہیں نام و نشان نہیں تھا. آزادی کا جشن مناتے رہے, اور اس دوران انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ان قبائلیوں نے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی اس وقت عصمتیں بھی تار کی, اور ساتھ ان کو جو زیورات تھے وہ بھی لوٹے. اصل یہ معلوم یہی ہوتا ہے جو اس وقت افواہ بھی پھیلی, یا یہ جو بعد میں بات نکلی بھی ہے کہ قبائلیوں کو یہ بتایا گیا تھا جی کہ آپ کشمیر میں جائیں تو وہاں پر جناب مال غنیمت جو ہوگا وہ آپ کا ہوگا, اور باقی جناب جو علاقہ ہے وہ اس میں یہ خان قیوم جو تھے نا, یہ خان قیوم بیسیکلی یہ بارہمولہ کے رہنے والے تھے. حمید خان کے بڑے بھائی تھے. یہ خان قیوم چیف منسٹر تھے وہاں پر, کہاں پشاور میں. تو یہ جو لشکر آیا تھا قبائلیوں کا, یہ لشکر انہوں نے بھیجا تھا. ٹھیک ہے. تو اس لشکر کو پھر جب انہوں نے کہا وہاں پر پہلے مظفر آباد نے وہاں پر لوٹ مار کی, اس کے بعد پھر بارہمولہ میں یہ کیا. اصل میں ہوا واقعہ یہ کہ بارہمولہ میں ایک انگریزی اسکول تھا جس میں انگریز خواتین جو تھی وہ وہاں پڑھاتی تھیں. تو جب اس اسکول میں وہاں پر گئے تو انہوں نے جناب جو بندے تھے کانوں کے وہ جناب کھینچے, پھر ان کے کان جو ہیں زخمی ہو گئے ظاہر ہے, پھر ان کے زیورات میں نے اتارے. پھر اصل میں جو اس کی زیادہ شہرت جو ہوئی نا لوٹ مار کی, وہ ان انگریز خواتین کی وجہ سے ہوئی. جب وہ واپس گئی وہاں پر تو انہوں نے اگر وہاں چھوڑ ڈالا جی وہاں پر تو جناب یہ اتنا, تو اصل میں وہ ٹھیک ہے بات کہ 6 دن وہ بارہمولہ میں بیٹھے رہے. اس کے بعد پٹن جو ہے وہاں پر گئے. اب پٹن جو ہے یہ 60 میل ہے کہاں, سری نگر سے. اس وقت سری نگر سارا خالی پڑا ہوا تھا. تو اگر وہ یعنی پلین کے تحت اگر ان کا نصب ذہن صرف یہ ہوتا کہ ہم نے کشمیر کو کانکر کرنا ہے یا فتح کرنا ہے تو پھر وہ سری نگر جا سکتے تھے. لیکن ان کا نصب ذہن تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی تھا کہ مال غنیمت جو ہے یہ بھی جمع کرنا ہے. مال غنیمت نے ان کو جناب وہاں پہنچا دیا. لیکن محترم ناظرین, اب اسی سلسلے کو جو اب سلسلہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم یہیں سے سلسلہ گفتگو شروع کریں گے جہاں پہ منقطع ہو رہا ہے. اب چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اس لیے اگلی قسط میں